دیکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تراویح کی کتنی رکعتیں پڑھی ہیں، کوئی بے غبار حدیث میں ہمیں اس کا تذکرہ نہیں ملتا. دیکھیں انہوں نے کہا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی رکعت پڑھی ہیں کسی حدیث میں نہیں ملتا ہے. یا انہوں نے ایک لفظ کہا ہے بے غبار حدیث میں نہیں ملتا ہے. اب یہ بھاری بھرکم الفاظ بول کے پتہ نہیں کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں. کھل کے کہیے نا، کھل کے کہیے. بے غبار سے کیا مطلب ہے؟ مطلب ایسا لفظ بول کے کنفیوز کر رہے ہیں پبلک کو کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ کسی بھی بے غبار حدیث میں نہیں ملتا. مطلب حدیث میں ملتا ہے لیکن آپ کی نظر میں بے غبار ہے. وہ آپ کہنا کیا چاہتے ہو؟ اس کو کھول کے بتاؤ نا. مطلب کتنی چالاکی سے، ہوشیاری سے آپ نے بیوقوف بنا دیا پبلک کو. بے غبار حدیث میں نہیں ملتا ہے. آپ یہ کہتے کہ صحیح حدیث میں نہیں ملتا ہے. اگر اس طرح بولتے تو شاید کوئی بولتا ہے کہ بھئی حدیث تو ہے لیکن ان کی نظر میں صحیح نہیں. تو حقیقت یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی رکعت پڑھی ہیں، یہ دو کتابوں میں، یہ روایت دو کتابوں میں موجود ہے. بلکہ اور بھی کی کتابیں موجود ہے. دو اہم کتابیں ہیں. اس میں ایک کتاب کون سی ہے؟ صحیح ابن خزیمہ، اور دوسری کتاب صحیح ابن حبان. صحیح ابن خزیمہ، صحیح ابن حبان. یہ حضرت فرما رہے ہیں کہ بے غبار حدیث میں نہیں ملتا. اور یہ دو حدیث کی کتاب ایسی ہیں جن کے مصنفین نے کتاب کا نام ہی رکھا ہے صحیح. یعنی کم سے کم ان دو محدثین کی نظر میں تو حدیث صحیح ہے. مفتی طارق مسعود صاحب مانے نہ مانے ان کا مسئلہ ہے. یہ بار بار کہتے رہتے ہیں نا کہ آج کے لوگوں کی رائے مت دیکھو، جو پرانے علماء ہیں ان کی کیا رائے. تو ان کی رائے کیا ہے؟ امام ابن خزیمہ رحمہ اللہ کی تحقیق ہے، حدیث صحیح ہے. اب میں عوام سے کہنا چاہوں گا کہ امام ابن خزیمہ کی تحقیق آپ لیں گے یا مفتی صاحب کی تحقیق لیں گے؟ ایسے امام ابن حبان رحمہ اللہ وہ کہتے ہیں یہ حدیث صحیح ہے. اب امام ابن حبان رحمہ اللہ کی تحقیق لیں گے یا ان کی تحقیق لیں گے؟ باقی یہ دونوں روایات کی ڈیٹیل دیکھنا ہو، تفصیل دیکھنا ہو، اس کے الفاظ، اس کا ترجمہ، اس کے راویوں کی پوری بحث، تو جو میری کتاب ہے مسنون رکعت تراویح، اس میں جا کے آپ پوری تفصیل دیکھ سکتے ہیں. بہرحال میں یہاں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ مفتی طارق مسعود صاحب نے جو یہ کہنے کی کوشش کی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی رکعت پڑھی تھی، یہ کسی حدیث میں نہیں آئی. یہ دو حدیثوں میں آیا ہوا ہے، دو کتابوں میں موجود ہے. دونوں کتابیں صحیح کے نام سے مؤلفین نے لکھی ہیں. اس میں 8 رکعت کا باقاعدہ ذکر ہے. اس لیے یہ تاثر دینا کہ کسی بھی حدیث میں، یعنی کسی بے غبار حدیث میں نہیں. ارے غبار آپ کی نظر میں ہو سکتا ہے مفتی صاحب، آپ کی نظر میں غبار ہو سکتا ہے. امام ابن خزیمہ رحمہ اللہ کی نظر میں کوئی غبار نہیں اس حدیث پر. امام ابن حبان رحمہ اللہ کی نظر میں کوئی غبار نہیں اس حدیث پر. اس لیے یہ روایت صحیح ہے، بے غبار ہے، بے داغ ہے. محدثین نے صحیح قرار دیا. اس کے راویوں پر بعد کے لوگوں نے جو بھی کچھ جرح کرنے کی کوشش کی ہے، سب کا جواب علماء اہل حدیث نے بار بار دے دیا ہے. اس لیے اس طرح سے گول مول بات نہیں کرنا چاہیے. آپ کو کھل کے کہنا چاہیے کہ ہاں نبی سے ثابت، نبی سے حدیث موجود ہے لیکن آپ کی تحقیق میں صحیح نہیں ہے، ائمہ کی تحقیق میں صحیح ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اس کلپ کی فل ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل پر ضرور آئیں. آئی پلس ٹی وی نے ایک نیا یوٹیوب چینل شروع کیا ہے جس کا نام ہے آئی پلس ٹی وی اختلاف کا حل. اس چینل پر صرف اختلافی مسائل پر ویڈیوز آئے گی، لیکن دلائل کے ساتھ اور بھائی چارگی کے ساتھ. آپ کو میں دعوت دیتا ہوں کہ آپ بھی ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں، ہماری ویڈیوز کو شیئر کریں اور نوٹیفیکیشن آئیکن کو آل سلیکٹ کریں تاکہ آپ کو ہماری ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن مل سکے. جزاک اللہ خیر، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.